آج کے ہمارے اس دور میں خاص طور پر جو مدارس اسلامیہ ہیں جہاں پر لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پہلی ذمہ داری تو حکومت کی یہ ہے کہ حکومت خود ان کی ذمہ داری اٹھائے اور تعلیم جس طرح کے باقی کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر کو فنڈز دیتی ہے اور وہاں تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے، تو اسی طرح جو مدارس ہیں جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، وہاں بھی ان کی ضروریات کو دیکھا جائے اور حکومت خود ان کی ضروریات پورا کرے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری حکومتیں تو کوشش کرتی ہیں کہ ان مدارس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم کیوں دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے اہل ثروت کی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو طلباء جو خاص طور پر مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دو طریقوں سے زکوٰۃ کے حقدار بنتے ہیں، یعنی فقیر اور مسکین ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن فی سبیل اللہ اور ابن سبیل کے زمرے میں بھی آتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور دوسری بات ابن سبیل ہیں یعنی مسافر بھی ہیں، تو اس اعتبار سے ان کی خدمت کرنا اور زکوٰۃ کے مصرف سے، زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس سے ان کے اخراجات کو دیکھنا، یہ آج کے مصارف زکوٰۃ کی ایک اہم ایک شق بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ 10واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، آج 60 نمبر آیہ مبارکہ سے شروع کریں گے۔ 8واں رکوع ہے سورہ توبہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اسلام نے ہمیں جہاں زندگی کے دیگر ماحول مراحل میں رہنمائی عطا فرمائی ہے، معاشرتی نظام، ہمارے خانگی نظام اور انفرادی اور اجتماعی معاملات کو سلجھانے کی اور بہترین طریقے سے چلانے کی تلقین کی، وہاں بہترین معاشی نظام بھی عطا فرمایا۔ انسان کس طرح حلال طریقے سے رزق کمائے اور کس طرح اپنی ضروریات کو پورا کرے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو کیسے کرے، اور کون سے وہ لوگ ہیں جن کی ضروریات کا دیگر مسلمانوں پر بوجھ اور بھار ڈالا گیا، اس حوالے سے زکوٰۃ و صدقات کی تلقین فرمائی گئی۔ اور یہاں خاص طور پر زکوٰۃ کے مصارف کا بیان کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے گی۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ وہ جس کو مرضی چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، جس کو مرضی ہوتی ہے نہیں دیتے، تو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور کوئی بھی ان کا عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا، اس لیے وہ جس کو دیتے ہیں اصل میں وہاں ضرورت ہوتی ہے، اور جس کو نہیں دیتے وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے ان کی تقسیم پر اعتراض نہ کیا جائے۔ اور معاشرے کے وہ نادار افراد کہ جن کی ضرورت کو پورا کرنا معاشرے کے افراد کے لیے ضروری ہے، وہ ایک تو زکوٰۃ کی صورت میں ان کو پورا کیا جائے، پھر صدقات کی صورت میں ان کی خدمت کی جائے، عشر اور دیگر جو خرچ کرنے کے مصارف ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے واضح طور پر بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافقین یہاں طمع اور لالچ نہ رکھیں، زکوٰۃ جن کو دی جائے گی وہ یہ مصارف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات سے مراد یہاں پر وہ صدقات ہیں صدقات واجبہ جن میں زکوٰۃ پہلے نمبر، تو زکوٰۃ کس کو ہے، فقراء کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور جو زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیے گئے لوگ ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کی دلداری مقصود ہے، یعنی جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہے، وہ غیر مسلم، ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ وفی الرقاب
اور غلاموں کو چھڑانے کے لیے، والغارمین اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور جو اللہ کے راستے میں ہے جہاد کے لیے، وابن السبیل اور مسافرین کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، وہ ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ فقراء، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس نصاب کے مطابق رقم یا کوئی بھی اس کی دولت موجود نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کا پہلا جو مصرف ہے وہ فقیر ہے، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے، بس اس کے پاس تھوڑا بہت ہے، گزر اوقات ہو جاتا اس کا، روٹی دال ساگ چل جاتا، لیکن وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والی صورتحال ہے، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، نصاب سے کم کا مالک ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو مصرف ہے وہ مسکین کا ہے، مساکین کا۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر کی صورتحال کچھ پھر بہتر ہے کہ تھوڑا بہت اس کے لیے گزارا ہو جاتا ہے، مسکین کے پاس وہ بھی نہیں۔ اور تیسرا جو مصرف ہے وہ ہے عامل زکوٰۃ۔ عامل زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور مبارک میں اور بعد کے ادوار میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو زیادہ یعنی ہم نہیں دیکھتے، بلکہ آج کے دور میں شاید کم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات تھی، آپ حکم فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کہ مختلف علاقوں میں جائیں اور وہاں سے جا کے زکوٰۃ جمع کر کے لائیں۔ وہ مختلف قبائل میں جاتے، مختلف شہروں میں جاتے اور وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے اور اکٹھی کر کے لا کے بیت المال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع کرواتے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں چلتا رہا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں تھوڑا سا یہ شروع ہو گیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ خود ادا کر لیں، اور پھر بعد میں جب دیکھا کہ یہ جو حکومت وقت میں موجود لوگ ہیں اور سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زکوٰۃ کو اپنا مال سمجھ رہے ہیں، یعنی جو بیت المال ہے اس کو اپنا خزانہ سمجھتے ہیں۔ جو بادشاہ آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خزانہ ہے۔ تو پھر جو مفتیان کرام تھے اور علماء اسلام تھے، انہوں نے حکم دیا کہ اب آپ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں، تو تب لوگوں نے خود زکوٰۃ ادا کرنا شروع کی، ورنہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ عاملین زکوٰۃ جمع کرتے اور بیت المال میں لا کر جو ہے وہ جمع کروا دیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے جو ملک کی ضرورت ہوتی اور جہاں جہاں ضروری ہوتا اس کو خرچ کیا جاتا۔ تو وہ جو عامل زکوٰۃ ہے اس کو اس میں سے معاوضہ مال زکوٰۃ میں سے ادا کیا جانا، یہ مطلب یہاں پر اس کا تیسرا مصرف بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی تنخواہ وہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ اور آج بھی جو بیت المال میں جو لوگ موجود ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ محکمہ زکوٰۃ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، اور وہ جو وہاں پر جو ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ یہ ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ تیسرا مصرف ہے زکوٰۃ کا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت بہت سارے ایسے غرباء اور مساکین لوگ موجود تھے کہ جو بیچارے پسے ہوئے تھے اور دل بھی کرتا تھا ان کا اسلام قبول کرنے کو، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو پہلے ہی ہم غریب ہیں، تو معاشرے کے دیگر لوگ ہمیں اور جو ہے وہ تنگ کریں گے۔ تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ ان کی دلداری کے لیے، یا کوئی بھی اور شخص ہے کہ جس کو اگر مال دیا جائے تو وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، اسلام کی طرف مائل ہوگا اور اسلام کی اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے گا، تو ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کو مال زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چوتھا مصرف۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو صحابہ کرام کی مشاورت ہوئی اور اجماع ہوا اس بات پر کہ شروع میں تو ضرورت تھی، اب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اسلام جو ہے وہ اب عرب کی حدوں سے نکل کر عجم کی حدوں تک جا پہنچا ہے اور دور دور تک پھیل گیا۔ اب اسلام کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب یہ جو مصرف ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب مال زکوٰۃ ہم جو مسلمان فقراء مساکین ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ غیر مسلم کہ جن کے دل کو نرم کرنے کی ضرورت تھی اب وہ ختم ہو گئی، اس لیے اب یہ جو مصرف ہے اس کو موقوف کر دیا جائے۔ تو پھر اس مصرف کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موقوف کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کسی ایسے علاقے میں ہم موجود ہوں اور وہاں ضرورت ہو کوئی ایسا غیر مسلم کہ اگر ہم اس کو زکوٰۃ ادا کریں تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، اسلام کے حسن سلوک سے متاثر ہوگا،
اب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور پھر رقاب، غلامی کا جو دور تھا اس میں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کو مالک کہہ دیتے تھے بھی اتنے پیسے کما کے لا دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جن کو مکاتب غلام کہا جاتا تھا۔ تو وہ غلام اب پیسے ہوں گے تو وہ آزاد ہو جائیں گے، تو زکوٰۃ ان کو دینا تاکہ وہ اپنے مالک کو رقم ادا کریں اور آزاد ہو جائیں، وہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد غارمین ہے، مقروض، ایک آدمی قرض دار ہے، اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، اس کے پاس ایسی صورتحال نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کو ادا کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر لے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جو لوگ ہیں یعنی مجاہدین ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے کہ وہ جہاد میں ہیں۔ اب وہ اگر وہ اپنی روزی روٹی کمائیں گے تو پھر جہاد کیسے کریں گے؟ تو جہاد کے اندر وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے اور مال زکوٰۃ سے ان کو ان کے ضروریات کو پورا کیا جائے۔ وابن السبیل، اور مسافر آدمی جو سفر کی حالت میں نکلا ہے، اگرچہ اپنے پیچھے گھر میں صاحب نصاب ہے لیکن سفر کی حالت میں ہے، اب وہاں اس کے پاس کچھ نہیں، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو قرض کے اپنا مال زکوٰۃ کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور آج کے ہمارے اس دور میں خاص طور پر جو مدارس اسلامیہ ہیں، یہاں پر لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پہلی ذمہ داری تو حکومت کی یہ ہے کہ حکومت خود ان کی ذمہ داری اٹھائے اور تعلیم، جس طرح کے باقی کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر کو فنڈز دیتی ہے اور وہاں تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے، تو اسی طرح جو مدارس ہیں جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، وہاں بھی ان کی ضروریات کو دیکھا جائے اور حکومت خود ان کی ضروریات پورا کرے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری حکومتیں تو کوشش کرتی ہیں کہ ان مدارس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے اہل ثروت کی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو طلباء جو خاص طور پر مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ 2 طریقوں سے زکوٰۃ کے حقدار بنتے ہیں۔ یعنی فقیر اور مسکین ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن فی سبیل اللہ اور ابن سبیل کے زمرے میں بھی آتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور دوسری بات ابن سبیل ہیں یعنی مسافر بھی ہیں، تو اس اعتبار سے ان کی خدمت کرنا اور زکوٰۃ کے مصرف سے، زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس سے ان کے اخراجات کو دیکھنا، یہ آج کے مصارف زکوٰۃ کی ایک اہم جو ہے وہ ایک شق بنتی ہے۔ اس کو بھی توجہ سے دیکھنا چاہیے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہے، یعنی کسی بندے کی اپنی، یہ جو 8 مصارف بیان کیے گئے، یہ کسی کی اپنی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تقسیم کے مطابق آگے جو ہے وہ لوگوں کو زکوٰۃ ادا فرمائی اور تلقین فرمائی، اور اس طرح آگے پھر لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم اسلام کے نظام زکوٰۃ کو اور جو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو نظام ہے، اگر ہم اس کو صحیح طرح پر سمجھ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو بے اعتدالی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، کہ جو اللہ نے جن کو دیا ہے وہ صرف زکوٰۃ ہی ادا کر دیں اپنی صحیح معنوں میں 2.5% کے حساب سے، 2.5% کے حساب سے اپنی زکوٰۃ ہی ادا کر دیں، تو ہمارے معاشرے کی جو غربت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔